ایک مسئلہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس میں جبر کی حمایت کی گئی ہو۔ پاکستان کے اندر بھی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اگر زبردستی خواتین پر کی جائے تو اس کو بھی سزا، قابل سزا جرم بنانا چاہیے۔ اس کا ذہنی سکون اسے نہیں ہے تو وہ آپ کو جسمانی سکون کیسے دے گی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر و بیشتر یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کو روایات کے انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیگم کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے لیکن بیگم انکار کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا موڈ نہیں ہے، یا وہ شوہر کے پاس نہیں جانا چاہ رہی ہوتی اس ٹائم پہ، اور اگر یہ سو جاتی ہے تو ساری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر اس نے شوہر کی بات نہیں مانی تو اب فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کریں گے۔ یہ روایات پیش کی جاتی ہیں اور ان روایات کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد اگر بیگم کو بلائے اور بیگم نہیں آتی تو یہ نافرمان عورت ہے، اور اس طرح اس خاتون سے خدا ناراض ہو گیا، لہٰذا اب اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہیں گے، یعنی اس پر پھٹکار برستی رہے گی، خدا کی نافرمان ہو گئی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ اب دور ہو گئی ہے۔ اور کیونکہ عورت کو چاہیے کہ وہ مکمل اپنے آپ کو مرد کے لیے سونپ دے، اس کا کوئی اختیار نہیں بنتا کہ اگر شوہر بلاتا ہے اور یہ منع کرتی ہے، حتیٰ کہ خاتون کے اوپر زبردستی بھی کی جا سکتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ یہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں، کیا یہ روایات قرآن مجید کے مضمون سے، خواتین کے حقوق سے، یا جو قرآن مجید نے عورتوں کے لیے بیان کیے ہیں اس سے برابر ہے؟ کیا یہ روایات قرآن مجید کے ساتھ درست بیٹھتی ہیں یا نہیں بیٹھتی؟ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، حامی ہیں، وہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5193، صحیح مسلم کی روایت ہے 3541۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته، جب مرد شوہر اپنی بیگم کو بلائے، الی فراشہ، بستر کے اوپر، فابت ان تجیء، وہ انکار کر دے کہ وہ آنے سے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں یہ ساری کی ساری خبر واحد ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یعنی یہ جو لعنت والی جو روایات ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں، یہ ساری روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں جو خواتین کے بارے میں بیان کیا گیا یا مطلقاً طور پر نفس انسانی کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 286 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ یہ قرآن مجید کا بنیادی اصول ہے، قاعدہ ہے، انسانی مزاج کے مطابق انسانی معاشروں کے لیے قوانین کو بناتے ہوئے، جو سوشل آئین ہے، سماجی قانون ہے، اس کو بناتے ہوئے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ اس پر نہیں ڈالتے، مکلف نہیں بناتے۔ ایک خاتون وہ حالت مرض میں ہے، قرآن مجید نے اس کا اعتبار کیا ہے، فرمایا کہ تم حیض کے دنوں میں خواتین کے قریب مت جانا، یہ بیماری ہے، قل هو اذن، یہ بیماری ہے، یسألونک عن المحیض، آپ سے یہ حیض کے دنوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے حبیب کہ یہ بیماری ہے، یعنی حیض کے دنوں میں تم نے ان کے قریب مت جانا۔ کیوں؟ وہ ایذا کا دن ہے، وہ ایذا کا وقت ہے، وہ ایسا وقت ہے کہ جب وہ اذیت کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ان دنوں میں کہ خواتین اچھی طرح سے جانتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، موڈ نہیں ہوتا۔ موڈ کیا، ان دنوں کے اندر وہ اس کے لیے اس کے جسم کے اندر چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس کا خیال کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید بیماری کے ایام کا خیال کرتا ہے۔ لہٰذا شوہروں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بیگم، وہ یہ ضروری نہیں ہے جماع کے لیے یا مجامعات ہم بستری کے لیے کہ جناب جسم کے اعتبار سے وہ بالکل فٹ فاٹ ہونی چاہیے۔ ہاں جناب شوہر دیکھ رہا ہے کہ شوہر کا موڈ ہو گیا تو آج بیگم فٹ ہے تو لہٰذا آج تو ضرور ہے کہ وہ ہماری بات مانے گی، نہیں، دیگر معاملات ہو سکتے ہیں، اس کا ذہنی سکون ہے، اس کے خیالات ہیں،
خیالات کے اندر اجتماع نہیں ہوگا، بہت سارے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں اگر خاتون منع کر رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سوچ میں آئے کہ جناب نہیں یہ تو اس کا کیوں منع کر رہی ہے، کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان بنا کے اوپر اس پر زبردستی کی جائے اور ان کو مارا جائے اور زبردستی کی جائے۔ یاد رکھیں کہ بیگم کے ساتھ بھی زبردستی کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا، چہ جائے کہ اس کے اوپر زبردستی کر کے اس کے ساتھ مجامعات کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 3343، عبداللہ ابن زمعہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، طویل روایت ہے، میں اس کے اندر صرف یہ ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا، عورتوں کے بارے میں آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ آخر کیوں کوئی اپنی بیوی کو غلام کو کوڑے مارنے کی طرح کوڑے مارتا ہے، اور جب کہ اسے توقع ہوتی ہے کہ وہ اس دن کے آخری حصے میں اس کے پہلو میں اسے سونا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا کہ لوگ اپنی بیگمات کو مارتے ہیں جبکہ اسے پتہ ہے کہ رات کو پھر یا دن کے آخری حصے میں پھر اس کے ساتھ سونا بھی ہے، اس کو گلے بھی لگانا ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پہلے ماریں، ان کی پٹائی کریں اور پھر مار کر ان کو بستر کے اوپر لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کا باعث ہے یہ۔ تو یہ جو اس طرح کے مولوی حضرات مسائل بیان کرتے ہیں کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے، موڈ ہو رہا ہے زبردستی بھی کر سکتے ہیں، نہیں، پاکستان کے اندر بھی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اگر زبردستی خواتین پر کی جائے تو اس کو بھی سزا، قابل سزا جرم بنانا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے سکون بنایا ہے۔ سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت بنائی ہے، تم ایک دوسرے کے لیے سکون ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم عورت سے سکون حاصل کرو۔ اس کا ذہنی سکون اسے نہیں ہے تو وہ آپ کو جسمانی سکون کیسے دے گی؟ تو پھر زبردستی کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی جو مقصد ہے کہ ذہنی سکون حاصل ہو، جماع سے ایک لذت ملتی ہے، ایک جسم کو سکون حاصل ہوتا ہے، کیا وہ جبر کی حالت میں ہو سکتا ہے؟ کیا جبر سے وہ جو سامنے والا ہے، جو مقابل میں ہے، اس کو اذیت نہیں ہو رہی ہے؟ ایک مسئلہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس میں جبر کی حمایت کی گئی ہو۔ کئی مواقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کا حکم وہاں پر نافذ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گستاخیاں کی گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن ابی اس نے کہا کہ ہم جو مدینہ کے جو معزز ہیں وہ مدینہ کے کمتر لوگوں کو نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا آپ حکم دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر چھوڑ دیا اسے، کس لیے چھوڑ دیا؟ کہ لوگ یہ بات کہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہر حال میں شریعت نافذ کرنی ہے ڈنڈے کے زور پر، نہیں، اگر لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن مولوی صاحب کہتا ہے نہیں ہر حال میں ڈنڈے کے زور پر لوگوں پر شریعت نافذ کریں گے ہم۔ اسلام کی یہ بالکل تعلیمات نہیں ہے آپ ڈنڈے کے زور پر کسی پر حکم نافذ کریں، شریعت نافذ کریں۔ شریعت، ہاں جہاں پر ریاست کی رٹ ہو، ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہو تو پھر وہاں پر قانون کو حرکت میں آنا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے جمل کے اندر، صفین کے اندر، نہروان کے اندر آپ نے تلوار چلائی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے، امام حسن، امام حسین، عمار بن یاسر رضوان اللہ علیہم وعلیہم السلام، انہوں نے تلوار چلائی ہے، لیکن میدان جنگ میں۔ لیکن اگر ایک فرد کے اوپر یا شریعت کے نفاذ کا معاملہ اور لوگ اس وقت کے اندر یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں بھائی ہم اس معاملے کو کرتے رہیں گے، ہم اس معاملے کو کرتے رہیں گے۔ مجھ سے ایک ٹی وی چینل پہ پوچھا گیا کہ تراویح کو امام علی نے زبردستی کیوں نہیں روکا اپنے دور میں، تو اس کا جواب میں نے یہی دیا کہ امام علی کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں پر ڈنڈے کے زور سے شریعت نافذ کریں۔ وہ یہ اس وجہ سے میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردستی بہت سارے احکام کو نافذ نہیں کیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قریش کی جو بنا ہے نا، جو کعبۃ اللہ ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کو واپس اسی پہ تعمیر کر دیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر میں نے کعبۃ اللہ کو
پھر سے ابراہیم کی بنا کے اوپر تعمیر کر دیا تو ان کا اندیشہ ہے، ان کے اوپر مجھے اندیشہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی دوبارہ سے اثر نو تعمیر کو ہی چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، لوگوں کو اس بات کی رکھتے ہوئے کہ ان کا ایمان ابھی نیا نیا ہے، لوگ فتنے میں آ جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں، آج زبردستی کی جاتی ہے، خواتین کو زبردستی ہم لوگوں کے سروں پہ دوپٹے رکھیں گے، زبردستی جناب مسائل بیان، نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ خارجیت ہے، شریعت نہیں ہے۔ حکمت، مصلحت، اہل البیت علیہم السلام نے جہاں ان کے تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، آپ نے دین کو اسی طرح پیش کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے ساتھ، قوم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، معاشرے کے اندر دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ان کی تربیت کی ہے۔ شراب کی آپ حرمت دیکھ لیں کہ شراب کی حرمت کا ایک ہی دن میں آ گئی۔ پہلے کہا گیا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں، اس کے اندر نقصانات بھی ہیں، اس کے جو فوائد، اس کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں، چھوڑ دیا آہستہ آہستہ۔ پھر کہا گیا کہ اس سے دور ہو جاؤ، یہ رجس ہے، نجس چیز ہے۔ تو زبردستی اگر کوئی بیگم کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بھی زبردستی میں آتا ہے۔ اور یہ جو روایات ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رات بھر لعنت برستی ہے، یہ قرآن مجید کے جو عمومی مفہوم ہے جس میں خواتین کے لیے ان کے حقوق کی اجازت دی ہوئی ہے، اس سے یہ روایات ٹکراتی ہیں۔ یعنی خاتون کے اوپر صرف اس وجہ سے لعنت برسنا، لعنت بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید میں لعنت کذاب کے اوپر ہے، کاذبین کے اوپر ہے، جھوٹ بولنے والوں کے اوپر ہے، حقوق کھانے والوں کے اوپر ہے۔ اس موقع میں ہاں شوہر کا حق تھا کہ اس کے ساتھ جماع کیا جائے، یہ شوہر کا حق ہے، لیکن محض اس بنا کے اوپر اس پہ لعنت نہیں بنتی ہے۔ اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ جو روایات وہ قرآن مجید سے مخالف ہو جائے۔ لہٰذا میں ان روایات کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ روایات قرآن مجید کا جو محکم آیات ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔